السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی کہ ہمارے نیٹ بیچ میں کٹ گیا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سارے مردوں کے لیے، اپنی امت کی ساری عورتوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جن کی تربیت اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کی ہے اور بڑی پیاری تربیت کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدیہ لیتے تھے اپنے دوست احباب اور لوگوں سے، اور خود ہدیہ دیتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کے قبول کرنے پر ابھارتے ہوئے شوق دلایا کہ اگر کوئی شخص معمولی قیمت کی معمولی چیز بھی ہدیہ اور تحفہ میں دے تو اسے قبول کرو۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اگر میری طرف بکری کا ایک کھر یا پنڈلی کے اوپر کی ایک ہڈی جس میں گوشت بالکل نہ ہو، وہ بھی اگر مجھے کوئی ہدیہ دے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ اس حدیث کے اندر جہاں ہدیہ دینے پر ابھارنا ہے، وہیں پر مسلمانوں ہم اپنے مزاج کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، ہم اپنے مزاج کو سنن نبوی کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق بنائیں، تب جا کر کے دنیا میں سرفرازی اور آخرت میں کامیابی میسر ہوگی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے فرمان میں اپنی امت کے سارے لوگوں کو ایک انمول قیمتی تحفہ اور گراں قدر نصیحت اور رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی خدمت میں معمولی جو سماج کی نگاہ میں، دنیا دار لوگوں کی نگاہ میں معمولی دکھ رہا، معمولی قیمت، معمولی ویلو کا ہے، اسے بھی قبول کر لو خوش دلی کے ساتھ۔ کھر بکری کا کھر بھی ہدیہ دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ اور شرعاً اگر دیکھا جائے تو ہدیہ ایک مستحب ترین، بہت ہی پسندیدہ ترین عمل ہے، اور فطری طور پر انسانی مزاج ہے کہ جب اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور باہم ترابط کے لیے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو، اپنے مخالفین کو قریب کرنے کے لیے یہ ہدیہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے نصیحت کی شکل میں ہو، چاہے زیارت کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو، یہ بہت ہی کامیاب چیز ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی پر ہدیہ اور تحفہ کے اثر کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا ہے بلقیس کی زبان میں، جو ملکہ سبا تھی، کہ جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیٹر کا خط کا جواب دیا جس میں اسلام کی دعوت تھی، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی جانب گفٹ بھیجنے والا ہوں، میں ان کی جانب گفٹ بھیجنے والی ہوں، تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ مقصد تھا تاکہ اس تحفہ کے ذریعے انہیں آزمائے، ان کا رد عمل دیکھے کہ اس کے پہنچنے کے بعد سلیمان اور ان کے قوم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری جانب سے، بلقیس کی جانب سے جو تحفہ جا رہا ہے، ہدیہ جا رہا ہے، اس کا ان کے دلوں پر یا بادشاہوں کے دلوں میں ایک اچھا پربھاؤ اور ایک اچھا اثر چھوڑے، اچھا نقش چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدیہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جو خاندان ہوتا ہے، خاندانی نظام ہوتا ہے، خیر پہلوں کے بنسبت اب تو جو خاندانی
تعلقات تھے، انسانیت کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، پیار و محبت کے نام پر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہو، آپ دیکھیے، اپنے داداؤں کو اگر آپ نے دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کو آپ نے اگر دیکھا ہے، تو جو ایک خاندان ہوتا تھا دادا پر دادا کے رشتے سے، چچاؤں سے یا اس طرح سے، جو خاندان ہمارے ہاں مانا جاتا تھا، ایک قبیلہ جو مانا جاتا تھا، پہلے کس طرح باہمی تعلقات اور باہمی الفت و محبت تھی، کس طرح ہمدردی تھی۔ آج آہستہ آہستہ جو کہ غربت ختم ہو گئی اور لوگ اپنے گھروں اور خاندان سے نکل کر کے شہروں میں جانے لگے، دور دراز کا سفر کرنے لگے، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، مختلف اجناس و مختلف مزاج کے لوگوں سے ملاقات کرنے لگے، دینی تعلیم کا اثر مدھم پڑتا گیا، تربیت مفقود ہوتی گئی، بچوں کی تربیت، خاندان کی تربیت کیسے کی جائے یہ ختم ہوتی گئی، نہ باپ نے پرواہ کی، نہ گھر کے مالک نے پرواہ کی، نہ گھر کے احباب نے پرواہ کیا تربیت کا، حسن تربیت کا۔ تو اب تو بات نہیں رہ گئی، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ہدیہ اور تحفہ سے اس بکھرے خاندان کو، خاندانی تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جا سکتا ہے، سچی محبت بٹھائی جاتی ہے۔ اور یہی ہدیہ اور تحفہ وفاداری کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جس سے دلوں کے اندر خوشیاں داخل کی جاتی ہیں، جس کو دیکھ کر تنگ دلوں کو کشادہ کیا جاتا ہے ہدیہ اور تحفہ کے ذریعے۔ اگرچہ دل کے اندر کچھ قدورتیں ہوں، کچھ نفرتیں ہوں، کچھ بات ہو، لیکن جب ہدیہ پیش ہو جائے گا تو یقیناً دل کشادہ ہوگا، دل کی تنگی پھیلے گی، اس کا آپریشن دل سے نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، تنگ دل کو کشادہ کرنے کے لیے، تنگ دل میں، حاسد دل میں، متنفر دل میں اپنی اہمیت، اپنے مشن کی اہمیت بٹھانے کے لیے یہ ہدیہ بڑا کارآمد ذریعہ ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے اور اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند ترین مقام اور رتبہ عطا فرمائے۔ سامعین کرام مجھے معاف کریں گے، ہمارے علاقے میں ایک قصبہ ہے ڈمریا گنج، جہاں پر ہمارے ایک محسن، جماعت پر ایک بڑا احسان کرنے والے، جہادیدہ تجربہ کار، نفس شناس، عالم دین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، جسمانی ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر عبدالباری رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، جن کا ایک شاندار شاہکار خدمات کی شکل میں خیر العلوم ڈمریا گنج، سدھارتھ نگر، شعبہ نسواں، شعبہ ایتام اور بہت سارے شعبہ جات موجود ابھی ماضی قریب ہی میں داغ مفارقت دے کر کے آخرت کا سفر کر گئے ہیں۔ میں اپنے تدریسی دور میں جامعہ سراج العلوم کنڈو بونڈیہار ڈسٹرکٹ بلرام پور میں ایک چھوٹے سے منصب پر زبردستی بٹھا دیا گیا۔ حال یہ ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے وہ اساتذہ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا تھا، لوگوں کے بہلاوے میں آ کر یا کسی وجہ سے بدگمانیوں کے شکار ہو گئے۔ خاندانوں میں صرف کسی وجہ سے خاندانوں میں پہلے سے بٹوارا تھا، بڑی نفرتیں پھیلائی جانے لگی میرے خلاف۔ اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالباری رحمت اللہ علیہ کو، وہ آئے عصر کے بعد جامعہ سراج العلوم کنڈو بونڈیہار کے صحن میں بیٹھے، وہ مدرسے کے جامعہ کے نائب ناظم تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے پہلے سے ان کے تعلقات تھے، حالانکہ میں ان کے پڑپوتوں کی عمر میں تھا، لیکن وہ علم کی قدر کرتے تھے، علم کی قدر کرنے والوں کی وہ قدر کرتے تھے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے اور اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا برتاؤ کرتے تھے۔ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، جو میں نے ذاتی طور پر مدینہ منورہ کی زندگی میں ایک ہفتہ ان کے ساتھ رہ کر کے میں نے جو محسوس کیا، اور ڈمریا گنج میں بچپنے سے ان کے ہاں میں علاج کرانے جو میں نے محسوس کیا،
جامعہ سراج العلوم کنڈو بونڈیا بلرام پور کی زندگی میں جو میں نے محسوس کیا ذاتی تجربہ، اللہ گواہ ہے، وہ بڑوں کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت و محبت کو مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا عطا الرحمن، میں نے سنا ہے کہ تمہاری مخالفتیں، یہ زبردستی جو ہم لوگوں نے تمہارے اوپر منصب ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بیجا مخالفتیں، میں جانتا ہوں، میں نے تحقیق کیا، چھانبین کیا، بیجا مخالفتیں بہت ہو رہی ہیں، اور سب سے پہلے یہ اکھڑ علاقہ ہے۔ اگرچہ تم نے پورا بچپنا، پوری جوانی، پوری تعلیم تم نے یہی مکمل کی ہے، تمہیں بھی کچھ شد بدھ ہوگا، ایک بہترین ذریعہ ہے، تحفہ ان لوگوں کو دو۔ کیا تحفہ؟ کیا بڑا مختصر کہ آپ مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں ان مخالفین کے دروازے پر چلے جاؤ، ان سے سلام کر لو، حال چال پوچھ لو، اور یہ اس لیے تاکہ جامعہ کا فائدہ ہو، جامعہ سراج العلوم مادر علمی کا فائدہ ہو۔ یہ ہمارے نفس پر بہت بھاری، ہمارے لیے نفسیاتی طور پر بہت پلوس مزاج نہ تھا، نہ ہوں، نہ انشاءاللہ رہوں گا، لیکن چونکہ مادر علمی جامعہ سراج العلوم کنڈو بونڈیہار کی منفعت مقدم تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ اسی کے خصوصی ہیں ہم، وہیں سے ہم نے بولنا سیکھا ہے، وہیں سے ہم نے کچھ کہنا سیکھا ہے۔ بہرحال میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑا شاق ہے، بہت ہی کٹھن ہے کہ عطا الرحمن اپنی ذات کے لیے نہیں، جامعہ کے منفعت کے لیے، جامعہ کے فائدے کے لیے، جامعہ کو ترقی دینے کے لیے یہ ایک تحفہ ہوگا تمہاری طرف، اور دیکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ وہی لوگ جامعہ کے خیر خواہ ہو جائیں گے، جامعہ کے تعاون کرنے والے ہو جائیں گے۔ بہرحال رات میں میں نے سوچا، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، اس ہدیے نے جو زیارت کی شکل میں ہدیہ تھا، اس نے اتنا اچھا اثر ڈالا کہ یقیناً لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے خاندانی اختلافات کی وجہ سے، وہ جو کنڈو بونڈیہار کا خاندان ہے، اختلافات، اگر کوئی کنڈو بونڈیہار کا سن رہا ہوگا تو برا نہ مانے، ہوتا ہے کچھ اختلافات جو تھے، الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کا بہترین اثر میں نے جامعہ سراج العلوم کے تعاون کے سلسلے میں، جامعہ سراج العلوم کی محبت کے سلسلے میں، جامعہ سراج العلوم کنڈو بونڈیہار بلرام پور کو آگے بڑھانے، میں نے بہت سارے مخالفین کو موافق اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کے توفیق کے بعد اور ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر عمل کرنے کے میں نے کیا۔ یہ میں مشورہ دینا چاہوں گا علماء کرام کو، طلباء اعزام کو، بہت سارے تجربات ہیں، یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، اور وہ تجربات برحق ہیں۔ میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ توحید پھیلانا چاہتے ہو، میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، آپ توحید پھیلانا چاہتے ہیں، آپ سماج کے اندر اتباع سنت کا جذبہ غلغلہ بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہدیہ اور تحفہ کا استعمال کرو، ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ کا استعمال کرو۔ کوئی ضرور نہیں کہ 100 روپے کا ہو، آپ پروگراموں میں جاتے ہیں، آپ جمعہ کا خطبہ دینے جاتے ہیں، آپ انفرادی دعوت بھی دیتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے طلبہ ہیں، آپ کے طالبات ہیں، اسلامی مزاج کے مطابق آپ ہدیہ اور تحفہ دینا شروع کر دو، یقیناً آپ کی باتوں پر جہاں اثر اللہ ڈالے گا وہیں آپ کا یہ طریقہ بہت ہی کامیاب ہوگا۔ وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا، اٹھائیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی سیرت پاک اور علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کا سیرت حسنہ، آج جب ان کی سیرت پاک کو پڑھیں گے، آج دنیا کے اندر ایک متعصب کٹر پنتھی بھی شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا نام ادب کے ساتھ لیتا ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے خالی ہو، اور کوئی بھی کسی غلط نام سے، تہمت سے، کسی چیز، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی جب سیرت پاک آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہترین ولی تھے، وہیں پر ان کی باتوں میں اثر تھا، ان کا اخلاق بڑا بلند تھا، وہ اپنے طلبہ کو، اپنے ماتحت کو اور سماج کو وہ ہدیہ اور تحفہ دیا کرتے تھے۔
اپنی تنخواہ جو بھاری رقم تھی مہینہ آنے سے پہلے مہمان نوازی میں، ہدیہ اور تحفہ میں، اعانت اور خیر خواہی کرنے میں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ خیر وہ لمبی بات ہے، یہ فرمان نبوی ہے، تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دو، تحفہ دو، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے گی۔ اور اس پر ہدیہ اور تحفہ پر اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب اخلاص کے حساب سے، نیت کے حساب سے اجر و ثواب بھی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدیہ اگر کوئی دے رہا ہے تو اسے واپس کرنا درست نہیں، الا کہ وہاں کوئی معقول عذر بیان کر دیا جائے، کوئی معقول معذرت کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب الداعی، اگر کوئی دعوت دے تو یہ نہ دیکھو کہ 140 آلو ہے کہ مرغ مسلم ہے، مچھلی فرائی ہے، بروسٹڈ ہے، کوفتہ اور قورمہ ہے، رائتہ ہے، بریانی ہے، پلاؤ ہے، یہ نہ دیکھو۔ اگر نمک روٹی پر بھی آپ کا کوئی بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو قبول کرو۔ یہ مزاج ختم کرو جاہلوں کا اور زمانے ارے یار کون جائے گا اس کے ولیمے میں، ارے یار اس کے عقیقے میں کون جائے، ارے وہ دعوت دیا کیا کھلائے گا، وہ پیاز لائے گا، چٹنی لائے گا، روٹی لائے گا، مرغا تھوڑی رہے گا، مچھلی تھوڑی رہے گی، کوفتہ قورمہ تھوڑی۔ یہ مزاج نہیں، خاص طور پہ علماء کرام کا، معاف کریں گے، خاص طور پر علماء کرام کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے وہ ظالم طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نیست و نابود کرنے پر درپے ہیں، دیکھ لیجئے وہ چماروں کے ہاں بیٹھ کے کھانا پینا انہوں نے شروع کر دیا ہے، چارپائی پر نہیں زمینوں پر بیٹھ کر کے کھانا پینا شروع کر دیا، صرف ووٹ بینک کرنے کے لیے، کرسی پانے کے لیے۔ اور ہمارے اسلام نے تو ہمیں تعلیم دی ہے، عجیب الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، دسترخوان پر کیا ہوگا اس کی فکر نہ کرو، کون دعوت دے رہا ہے یہ فکر نہ کرو۔ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، حلال خور ہے، حلال کھلانے والا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَلَا تَرُدُّ الْحَدِيَّةَ، اور تحفہ اگر کوئی دے رہا ہے تو اسے واپس۔ ہمارے یہاں تو ایک بڑا گندا مزاج ہے، فیصلے میں جلد بازی۔ آپ کسی کے گھر جائیے تحفہ لے کر کے کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر ابھی جلدی گزرا ہوگا بقرعید کا گوشت، گھر کی بھی ملکہ دیکھتی آ رہا ہے، اتنا 2 بوٹی لے کر کے آ رہا ہوگا، ہمارا سینہ آنے والے کے خلاف لبالب بے دلیل بھرا ہوا ہے، آ رہا ہے، وہ بیچارہ مسکراتے ہوئے آ رہا ہے، ہاتھ میں تحفہ بھی آ رہا، گالی گلو سے آ رہا، بھی تو مکاریاں کرے گا، یہ کرے گا، ہائے ہائے ہائے، جو دل کھوجوں آپ نہ، برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ دیکھا کوئی، جو دل کھوجوں آپ نہ، مجھ سے برا نہ کوئی۔ جناب جی، دوسرے کے بارے میں فوراً ججمنٹ دینے والے، فتویٰ لگانے والے، تنہائی میں اپنے دل کو کھوج، اپنے دل کو دیکھو، اور اگر آپ کی آنکھوں پر عجب، غرور، تعصب، تکبر، خود نمائی، خود پسندی، ہم چنی دیگرے نیست کا چشمہ لگا ہو تو اتار دو، پھر اپنے دل کو کھنگال کر کے دیکھو، اپنے دل کو کھنگال کر کے دیکھو، ہدیہ اور تحفہ واپس نہ کرو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر ذکر کیا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے بارے میں، جن کے مقام کے بارے میں آپ جیسے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو زیادہ بتلانے کے، آپ جانتے ہیں آپ آقائے نامدار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، حمد کا جھنڈا آپ کے دست مبارک کے اندر ہوگا، روز قیامت شفاعت کبریٰ کے لیے اجازت آپ کو ملے گی، آپ کو وہ قرآن ملا جس جیسا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ قبول کرتے تھے، ہدیہ قبول کرتے تھے، اور لام زیر لی ہی نہیں، دال زیر دی بھی تھا، لینا ہی نہیں، گپ 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 گپ، اس کے لیے مقدمات ہی بنانا نہیں، بلکہ دیتے بھی تھے، ہدیہ لیتے بھی تھے،
تحفہ اور گفٹ قبول بھی کرتے تھے، اس کی نوعیت نہیں، تحفے کی نوعیت نہیں دیکھتے تھے، اس کو قیمت سے نہیں تولتے تھے، اس کو روپے پیسے اور درہم و دینار سے نہیں تولتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ لے کے رکھ ہی لینا، خالی رکھ لیے تو محبت نہیں بڑھے گی، دیتے بھی تھے، لینا اور دینا دونوں تھا۔ اللہ کے رسول اکرم کا یہ مزاج اور یہ عمل تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، بیان کرنے والی ہم سب کی امی جان مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کے خدمت اقدس میں جب کوئی تحفہ آتا، کوئی گفٹ آتا، کوئی ہدیہ آتا تو اسے قبول فرمایا کرتے تھے، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، اور اس پر اچھا صلہ دیا کرتے تھے، اچھا بدلہ دیا کرتے تھے۔ اس روایت میں جہاں بہت سارے تربوی اور تربیتی باتیں ہیں ہماری تربیت کے لیے، اس میں یہ ہے کہ ہدیہ دیتے بھی تھے، قبول بھی کرتے تھے، خوش دلی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، ایسے انداز سے کہ ہدیہ دینے والا یہ سمجھے کہ ہمارے رسول صرف مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ مزاج تھا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہدیہ لے کر کے پھر اپنی طاقت و بساط کے حساب سے ہدیہ دیتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کو تحفہ دیتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی جانب سے گئے یا دیے گئے تحفے کو قبول فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہم سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ذرا اہم اور آپ سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، اہدت ام حفید خالت ابن عباس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیتا و سمنا۔ ام حفید جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ بھیجا، پنیر اور گھی۔ ان کے گھر میں پنیر تھا اور گھی۔ فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْعَقَةِ وَالسَّمَنِ، تو وہ تحفہ جو ام حفید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے خالہ کی جانب سے خدمت رسول اقدس میں پیش ہوا تھا، جو پنیر اور گھی تھا، وہ تحفہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پنیر کو بھی کھایا، تحفہ، گفٹ، ہدیہ، اس پنیر کو بھی کھایا اور گھی کو بھی کھایا۔ یہ نہیں دیکھا لے یہ پنیر ہے تو میرے گھر میں ڈیلی بنتا ہے، یہ گھی ہے تو میرے پاس بھینس ہے، گائے ہے، ہمارے پاس گھی ہے، میں مالدار آدمی ہوں، خرید لیتا ہوں۔ یہ غریب کی طرف سے آیا ہے، مالدار کی طرف سے آیا ہے، کی طرف سے آیا ہے، یا ووٹ نہ دینے والے کی طرف سے، ناظم صاحب ماننے والے کی طرف سے آیا ہے، یا ناظم صاحب نہ ماننے والے کی طرف سے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بڑی اللہ ہمارے مسلم سماج کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ اس کے اندر جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں ایک تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، جائز چیز، تحفے میں جائز چیز ہے، تو خوش دلی سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر ہو سکے تو میں اپنی طرف سے پولیٹیکل شکل میں جو میں نے کیا، اپنی طرف سے یہ تجربہ فوراً اگر اسی کے سامنے استعمال کرنے کے لائق ہے تو استعمال بھی کر لیجئے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا، میرے اوپر کوئی زائد حکم نہ لگائیں گے، ہمارے اور آپ کے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ کھجور، یہ ہمارے سعودی عرب میں اس وقت رطب کا موسم ہے، ڈھیر سار کھجور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اگرچہ شوگر میں نقصان دہ بہت ہے۔ کوئی لے کر کے آیا، عطارمان سعیدی یہ رطب ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے آپ کھا لیجئے، حکم نہ لگائیے گا۔ میرا یہ مزاج ہے، خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا ہوں، اللہ اس پہ ریاکاری نہ پیدا کرے، اخلاص۔ اور اگرچہ رطب نقصان کا، لیکن میں اپنی صحت کے ساتھ تھوڑا اس کے سامنے کھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی باتیں کھل جاتی ہیں خوشیوں سے۔ لوگوں کو اپنا بنانے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ بھی میں نے اپنے کسی بڑے سے سیکھا ہے،
اور وہ بھی عالم دین سے میں نے سیکھا. تو اللہ کے رسول نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کوئی کھانا لایا جاتا تھا تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے احدیہ ام صدقہ، کیا یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے یا صدقہ ہے. یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ صدقہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھا. تو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ کا صدقہ ہے تو میں اس سے معذرت کر لوں، اور ہدیہ ہے تو میں اسے استعمال کروں. تو چنانچہ اگر آپ کو جواب ملتا تھا کہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، تو اپنے صحابہ کرام سے کہتے تھے کلو ولم یاکل، کھاؤ لیکن اللہ کے رسول نہیں کھاتے تھے کیونکہ صدقہ آپ کے لیے حرام تھا. وَإِن قِيلَ ہدیہ، اور اگر یہ بات کہی جاتی کہ نہیں یہ تحفہ ہے تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو اس پہ رکھتے اور صحابہ کرام کے ساتھ اس کو کھاتے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایم پی صاحب، بدھائک جی، منسٹر صاحب، نیتا صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ایک پرلے درجے کا آپ کے نظریے، آپ کے گاؤں کے نظام یا مزاج کے پرلے درجے کا آدمی تحفہ لے کر کے آپ کے پاس آیا. آپ کے ماتھوں پر شکن نہیں آنا چاہیے، چہروں کی رنگت اور سلوٹیں میں ایسی تبدیلی نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. خوش دلی سے مسکراتے چہرے سے اٹھیے، گلے ملیے، چپکا لیجیے، خوش دلی سے اس کے تحفے کو قبول کیجیے اور بعد میں اپنی طاقت کے حساب سے رضا الہی کے خاطر اس کو تحفہ دیجیے. اللہ کے رسول کھاتے رہتے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر آپ اپنے لیے ہر طرح کے خیر کو کھینچ کر لانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے خیر کو اپنے گھر میں اپنے دروازے پر جکڑ کر باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک طریقہ ہدیہ دینے اور ہدیہ لینے کا بھی ایجاد کر لیجئے. اس سے محبتوں میں مضبوطی آئے گی اور ہدیہ دیتے وقت، ہدیہ لیتے وقت اپنی طاقت کے حساب سے دیجئے اور اپنی طاقت کے حساب سے لیجئے. اس میں اس کی حجم کا انداز کتنا بڑا ہے، کتنا قیمتی ہے، کس کوالٹی کا ہے، کس نوعیت کا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ ارشادات نبویہ میں سے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو کل کے درس میں ہدیہ ہی کے تعلق سے چند مفید باتیں اور رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، ریاکاری سے بچا، اور ان سارے اسباب کو اپنی رضا کے خاطر اپنانے کی توفیق عطا فرما، جس سے گھروں کے اندر، خاندان کے اندر، میاں بیوی کے اندر، باپ بیٹے اور بیٹے باپ کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، سماج کے اندر محبت، الفت پیدا ہو، یکسانیت، اتحاد، اتفاق پیدا ہو، نفرتیں، قدرتیں، حسد، بغاوتیں دور ہوں. تو ہی ہدایت دینے والا ہے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر الجزا.